Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everybody. This is Nokhayes, your subject facilitator from the Department of Economics and Business Administration, and welcome to the University of Education Faisalabad campus. So here we will discuss the prohibition of gharar and qimar. If you people remember, تو ہم لوگوں نے لاسٹ جو لیکچر تھا اس میں پروہیبیشن آف ربا کے حوالے سے بات کی تھی. سو اس کے جو ریمیننگ 2 کانٹینٹس ہیں دیٹ از اباؤٹ غرر اینڈ قمر، اس کے بارے میں آج ڈیٹیل سے بات کریں گے. ہوپ فلی میری جو یہ ویڈیو ہے یہ غرر پر بات کرے گی، اور ڈیفینیٹلی چونکہ ہمارے ٹائم کانسٹرینٹس ہیں تو فار میٹنگ دوز کانسٹرینٹس وی ول ڈسکس دا قمر ان دا نیکسٹ لیکچر. So as far as the upcoming contents we are going to discuss here is the prohibition of gharar, and in the next lecture we will definitely discuss prohibition of maisar, qimar. These both terms are exchangeable to each other. That actually means the games of chance. تو آئی ہوپ جو پچھلے لیکچرز ہیں ان میں کچھ ایک تمہید بن چکی ہوگی کہ جو اسلامک فائنینس ہے جن 2 چیزوں پر زور دیتا ہے اس میں ممانعت ہے کچھ چیزوں کی، اور کچھ پابند کیا گیا ہے ایک اخلاقیات کو ڈیفائن کر کے. تو آج بات کرتے ہیں جی انشاءاللہ تعالیٰ پروہیبیشن آف غرر کے اوپر. سو ان دا پریویس لیکچر یہ بالکل ایگزیکٹلی وہی سلائیڈ ہے جو میں نے پچھلے لیکچر میں بھی دی تھی. The purpose here is just to enlist the things and make you people remember کہ وہ کون سی prohibition ہے ان entitlements اور کون سے ethics ہیں. تو اسے just recall کرتے ہیں. ہم لوگوں نے لاسٹ جو لیکچر میں دیکھا تھا there are mainly three kind of prohibitions. That includes prohibition of interest, which is a kind of riba. Number 2, the prohibition of gharar, and number 3, the prohibition of the maisar or qimar, which is known as the games of chance. And if we talk about the ethics, means the values that the Islamic business or Islamic finance will hold, the quality actually which the business will stand, the values that must be like justice and fair dealing, the fulfilling of the covenants and paying liabilities, mutual cooperation, removal of hardship, and we will definitely discuss how this mutual cooperation is actually required in these days, and how the capital based economy didn't address, and if this matter didn't address, how the consequences will be. And number 4, free marketing and fair pricing. اوکے دا ویری امپورٹنٹ تھنگ ہے جو میں آپ لوگوں سے یہاں کہنا چاہوں گا. دیکھیے جب ہم لوگ اسلامک فائنینس کی بات کرتے ہیں تو اس سے صرف اور صرف اس بینکس جو ہیں انہی کو ایڈریس کرنا مقصد نہیں ہے. اگر میں بات کروں اپنی جو ڈیلی بزنس روٹینز کی ہے جس میں ہماری ٹریڈنگ مارکیٹس ہیں، جس میں ہماری پروڈکشن مارکیٹس ہیں، ہمارے مینوفیکچرنگ یونٹس ہیں، ہماری سروسز سیکٹرز ہیں، تو وہاں پر بھی بہت ساری ایسے کانٹریکٹس یا ایسے موڈ آف بزنسز چل رہے ہیں جس کی اسلام ممانعت کرتا ہے. تو ایز فار ایز اسلامک اسٹوڈنٹس میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جب آپ ان کانٹینٹس کو اسٹڈی کر رہے ہوں تو یقیناً ارد گرد کے تمام معاملات کو آبزرو کیا کریں. اگر آپ اپنے فادر کے ساتھ ایون بزنس پر جا رہے ہیں، اگر آپ خود بزنس کر رہے ہیں، اور اگر آپ اپنے ریلیٹیوز میں بھی کچھ لین دین کر رہے ہیں جس کا تعلق مانیٹری ٹرم کے ساتھ ہے، آپ کو مالی لین دین کر رہے ہیں، تو دیکھ لیں کہ کیا وہاں پر یہ جو ایتھکس ہیں اور جو پروہیبیشنس ہیں ان کو انشور کیا جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا. سو ابھی تک تو ہماری قوم بہرحال اسی بات میں پھنسی ہوئی ہے کہ انٹرسٹ کون سا تھا اور کون سا نہیں تھا. بہرحال ہم لوگوں نے کوشش کی ہے ڈیفائن کرنے کی پچھلی سلائیڈ میں. ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا if you people have some comments, if you people have some questions and particularly you ask those questions to me, تو آپ میری ان ویڈیوز کے نیچے کمنٹنگ کر سکتے ہیں
میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے علم کے مطابق آپ کو بہتر آنسر کر سکوں. So again, a request is here that you must be careful while doing some monetary dealings with each other, even with your brothers, even with your sisters, even with your family people or your friends as well. So صرف اور صرف بینکس ایکچولی اسلامک فائنینس کو اسٹڈی کرنے کا مطلب نہیں ہے کہ ہم صرف انہی کو ایڈریس کر رہے ہیں. آئی ہوپ یو ایکچولی انڈرسٹینڈ دا ویو پوائنٹ وچ آئی ایم ٹرائنگ ٹو گیو یو. سو چلتے ہیں جی نیکسٹ سلائڈ کے اوپر. سو دا ویری بیسک کویشچن واٹ از ایکچولی غرر. اگر میں آپ کو سادی سی بات کہوں کہ یار غرر کیا ہے تو بھائی اس سے مراد انسرٹینٹی ہے. اس سے مراد انسرٹینٹی ہے مینس کہ the one party is not assured or the second party is not assured about the dealing, and when there is a high level of uncertainty it becomes a kind of gharar. اچھا اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو اگر آپ لوگوں نے بزنس ایتھکس کا سبجیکٹ پڑھا ہے یا اگر آپ لوگوں نے پریویس جو فائنینشیل سبجیکٹس پڑھے ہیں تو اس میں ایک ٹرم بولی جاتی تھی انفارمڈ کانسنٹ. تو ریسنٹ بکس جس چیز کو انفارمڈ کانسنٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں، اسلام اس انفارمڈ کانسنٹ کے میٹر کو زیادہ وائڈر اور زیادہ ایکسپلیننگ وے میں ڈیفائن کرتا ہے 1400 ایئرز بیک. کہ جب آپ دو پارٹیز آپس میں کچھ لین دین کر رہی ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ایک ہائیلی انسرٹن ہو اور دوسری جو ہے وہ بالکل سرٹن ہو، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ دونوں پارٹیز ان ٹوٹل انسرٹن ہیں. آئی مین ناٹ نار فرسٹ پارٹی نار سیکنڈ پارٹی اینڈ ایون ناٹ بوتھ پارٹیز کین بی انسرٹن ان دا بزنس ڈیلنگس اور ان دا ڈیلنگ آف دا مانیٹری میٹرس. تو اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کرتے ہیں. ہوپ فلی یو ول فائنڈ سم پرابلمز ان یور نیئرلی میٹرز کہ یار یہ تو ہم لوگ پھر غلط کرتے ہیں. Okay, we can say that the second major prohibition is gharar, which is uncertainty. This refers to the uncertainty or hazard caused by the lack of clarity regarding the subject matter or the price in a contract or exchange. تو وہ جو بھی آپ کوئی چیز کا لین دین کر رہے ہیں اس میں کسی نہ کسی طرح کی ایک انسرٹینٹی پائی جاتی ہے، ایک شبہ سا پایا جاتا ہے کہ جس کا آنسر نہ فرسٹ پارٹی کو پتہ ہے نہ سیکنڈ پارٹی کو پتہ ہے، یا دونوں پارٹیز کو نہیں پتہ، یا ایک کو پتہ اور ایک کو نہیں پتہ. تو اگر ایک کو پتہ اور دوسرے کو نہیں پتہ تو جس کو معلوم ہے ایکچولی وہ تو پھر فراڈولنٹ ایکٹیویٹی کی طرف انٹینسٹی لے کر چلتی ہے. اور اگر دونوں کو نہیں پتہ تو یہ کس طرح کی صورت اختیار کر جاتی ہے کہ شاید کسی ایک کا سارا نقصان ہو جائے گا، دوسرے کا سارا فائدہ ہو جائے گا. دس از ان ایتھیکل ایکچولی. سو غرر مینس ہیئر ہیزرڈ، رکاوٹ، چانس، اسٹیک اور رسک، جسے ہم لوگ عربی میں خطر بھی کہتے ہیں. غرر از فاؤنڈ if the liability of any of the parties to a contract is uncertain or contingent. ٹھیک ہے، ایک پارٹی کا جو معاملہ ہے وہ انسرٹن ہے ڈیلنگ میں اور دوسری کا معاملہ جو ہے وہ بڑا سرٹن ہے. سو فار ایگزامپل ڈیلیوری آف one of the exchange items is not in the control of any party. وہ جو چیز کا تبادلہ ہونا ہے ان میں سے ایک پارٹی کے پاس اس کا کسی بھی قسم کا کوئی اختیار ہی حاصل نہیں ہے. فار ایگزامپل آئی ایم سیلنگ سم تھنگ وچ از ناٹ ان مائی کنٹرول، وچ از ناٹ currently in my position. What would happen when the time becomes the maturity time will come into existence that I have to deliver that product. What would کہ اگر میں پروڈکٹ اپنے پوزیشن میں نہ لا سکا. اس لیے اسلامک فائنینس ایسی پروڈکٹس کا لین دین منع کرتا ہے جس کا پوزیشن آپ کے پاس نہیں ہے، آپ اسے نہیں فروخت کر سکتے بیکاز وہ انسرٹینٹی کریٹ کرتا ہے. سملرلی دا پیمنٹ فرام ون سائڈ از انسرٹن. معاملہ تو طے پا گیا لیکن اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ دوسری پارٹی جو ہے وہ اس کے پاس پیمنٹ بھی ہے یا نہیں ہے. انہی دونوں پوائنٹس کو آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ کس طرح سے ایکسپلیسٹلی بیان کرتے ہیں ان دو میٹرز کو.
So for moment, gharar is the sale of a thing which is not present at hand or whose akiba means consequences is not known. I mean, what would be the results? تو اگر وہ بھی معلوم نہیں ہے, again that falls into the category of the uncertainty. For example, the sale of a fish in the water. میں آپ کو آپ کے ساتھ کمٹ کر رہا ہوں کہ جناب میں آپ کو اتنے کے جی جو فش ہے وہ سیل کروں گا, جبکہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا اتنے کے جی ایگزسٹ بھی کرتی ہے اور کیا میں ان کا پوزیشن حاصل کر پاؤں گا بھی کہ نہیں کر پاؤں گا. سملرلی اے برڈ ان دا ایئر, جناب وہ جو پرندہ ہوا میں اڑتا چلا جا رہا ہے نا, وہ میں نے آپ کو 10 روپے میں فروخت کر دیا. بھئی یہ فروخت تم نے کر دیا ہے, یہ کیسے ممکن ہے کہ جو یہ جو اڑ رہا ہے یہی تم مجھے لا کے دو گے؟ اس کا وزن کیا ہوگا؟ کیا یہ پرندہ حلال بھی ہے یا پرندہ حرام ہے؟ سو دیکھتے ہیں کہ امام مالک جو ہیں وہ انہی دونوں باتوں کو کس طرح سے مزید ایکسپلین کرتے ہیں. So, the Imam Malik defines gharar as the sale of an object which is not present and thus whose quality of being good or bad is not known to the buyer. Again, یہ دیکھیں نا, یہاں پر اگر ہم یہ بات کریں اس ایک فیکٹر کی which is quality, تو فار ایگزامپل آپ لوگوں کو شاید ابھی ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ آپ آن لائن کچھ چیزیں منگوائی ہوں گی, دیکھنے میں وہ چیزیں کچھ اور تھیں, جب وہ آپ کو ریسیو ہوئی ہیں تو وہ کچھ اور ہی نکلا اس میں سے, اور اس کے بعد پھر آپ کا تاثر یہ بنا کہ یار آئندہ سے ہم لوگوں نے یہاں سے پرچیزنگ نہیں کرنی. ڈیفینیٹلی وٹ گوز ایکچولی کہ آپ اب انسرٹن ہو چکے ہوئے ہیں کہ جناب جو دکھاتے ہیں نا وہ ملتا نہیں ہے. اوکے, ہاؤ امام مالک ڈیفائن غرر ایز ان دا سیل آف رن اوے سلیو. ایک غلام ہے, وہ بھاگ گیا ہوا ہے, وہ موجود ہی نہیں ہے, تو میں اس کو سیل کر رہا ہوں کہ جناب میں نے یہ غلام آپ کو بیچ دیا. خیر آج دنیا میں تو سلیبریٹی کا کانسیپٹ ختم ہو چکا ہے. ناؤ معذرت کے ساتھ آج کل کی جو سلیبریٹی چل رہی ہے وہ مینٹل سلیونگ ہے, تو بہرحال ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے. تو نیکسٹ آپ فرماتے ہیں این اینیمل وچ ہیز بین لاسٹ بائی اٹس اونر. میرا ایک جانور تھا, وہ گم چکا ہوا, اور میں اس کو کیسے بیچ سکتا ہوں جب کہ اس کی جنس کا نہیں معلوم, اس کے وزن کا نہیں معلوم, اس کی حالت کا معلوم نہیں ہے, کیا وہ بیمار ہے, کیا وہ تندرست ہے, کیا وہ مجھے ملے گا بھی, کیا نہیں ملے گا, تو میں آپ کو وہ کیسے سیل کر سکتا ہوں. نمبر 3, دا سیل آف این آف اسپرنگ اسٹل ان دا وارم آف اٹس مدر. اگین دیر از انسرٹینٹی. اور بائنگ آف دا آلیوز with olive oil or sesame with sesame oil or butter with butter oil. دیکھیں نا, آئی ڈونٹ نو کہ ان آلیوز میں سے ایکچولی کتنا آئل ایکسٹریکٹ ہوگا, تو اس کی ڈیفینیٹلی ہسٹوریکل بیسس کے اوپر میں اس کو پریڈکٹ تو کر سکتا ہوں, لیکن اگین دیٹ دیر از اے پروبیبلٹی. تو میں ایگزیکٹلی تو نہیں بتا سکتا کہ اس میں سے اتنا کے جی آئل نکلے گا, تو جب میں بتا ہی نہیں سکتا تو میں آپ کو پر کے جی کے لحاظ سے اس کو آئل کیسے بیچ سکتا ہوں. Making a contract conditional on an unknown event such as when it rains. میں جناب آپ کو چھتری بیچتا ہوں لیکن ڈلیوری تب دوں گا جب بارش ہوگی. اب کب بارش ہوگی بھائی, اور جب بارش ہوگی تم کہاں ہوگے اور میں کہاں ہوں گا؟ So again there is uncertainty. So آج بھی ہمارے نیئر اراؤنڈ جو بزنسز چل رہے ہیں اس میں بہت سارے میٹرز ایسے ہیں کہ ایک پارٹی کے لیے انسرٹینٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اور دوسری پارٹی جو ہے وہ اپنے بینیفٹ کو انشور کر رہی ہوتی ہے. اگر میں یہاں پر پھر بات کروں کہ وہ جو ہمارے فیوچر کانٹریکٹس ہیں جن کا تعلق کنونشنل فائنینس کے ساتھ ہے, both parties doesn't know what would be the price of the commodity جس کو وہ آج ایک دوسرے کے ساتھ خرید و فروخت کر رہے ہیں, اس متعلقہ دن وہ پرائس کتنی ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ اسلامک فائنینس زور دیتا ہے اس بات کے اوپر کہ وہ جو سپلائی اور ڈیمانڈ ہے وہ ریلیشن شپ ٹرولی ایگزسٹ کرنا چاہیے مارکیٹ میں, اس میں آرٹیفیشیل انفلیشن نہیں ہوگی. سو اگر کچھ پارٹیز یا کچھ اسپیکولیٹرز کیپٹل گین کی صورت میں فیوچر کانٹریکٹس میں داخل ہوتے ہیں تو انسرٹینٹی کا بھی میٹر آ گیا, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ڈیمانڈ اور سپلائی کے اس ریلیشن شپ کو بھی ڈسٹرب کر دیا,
جو کہ نیچرل نہیں رہا, بیکاز دے ہیو نو انٹینشنز ان ریئل ٹو ٹیک دا پوزیشن آف دا کموڈیٹی بائی گیونگ دا ٹوٹل پیمنٹ. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسرٹینٹی جو ہے وہ بہرحال کانٹریکٹس کو اخلاقی اعتبار سے ان ایتھیکل کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. So these are all illegal sales according to the Imam Malik because of the involvement of the element of a chance that actually creates the uncertainty. Further moving, gharar can be avoided if some standards of the certainty are met. آپ لین دین میں دیکھیں, آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جب تم آپس میں کوئی لین دین کرو تو اس کو لکھ لیا کرو. آج کل اگر آپ اپنے بھائی سے, اپنے دوست سے یا اپنے کسی بزنس پارٹنر سے یہ بات کرتے ہیں نا, تو وہ بجائے اس کے کہ اس بات کو ایکشن لے, وہ اخلاقی اعتراضات پیدا کرنے شروع کر دیتے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آپس میں جب لین دین کرو تو لکھ لو, تو اس میں لکھ لینا ہی بہتر ہے. اب اگر ہم بات کریں اس تناظر میں بھی اس حدیث مبارکہ کا جائزہ لینا, تو دیکھیں انسرٹینٹی ریموو ہو رہی ہے. کل کو ایک پارٹی لینے والی یا دینے والی ڈفرینٹ اماؤنٹ کلیم کر سکتی ہیں کہ جناب میں نے, آپ بھول رہے ہیں, میں نے آپ کو 10 لاکھ روپے دیا تھا. وہ کہیں نہیں جناب, آپ نے مجھے 10 لاکھ نہیں 8 لاکھ دیا تھا, آپ بھول گئے ہیں, آپ نے اتنی پیمنٹ مجھ سے واپس لے لی ہوئی ہے. سو اس صورت میں کیا ہوگا کہ ان دونوں لوگوں کے درمیان جھگڑا ہوگا اور پھر مزید انوالومنٹ ہوگی لوگوں کی, اور معاشرے میں جو سماجی تعلقات ہیں وہ لوگوں کے بگڑیں گے اور خرابی پیدا ہوگی. اور دیکھیں یہ وہی ایک پرپز ہے جس کو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ انشور کرنا چاہتے ہیں اپنے انسانوں کے درمیان کہ تم اللہ کی زمین پر فساد برپا نہ کرو. بہرحال the commodity must be clearly known and its quantity must be determined to the contracting parties. اب یہاں پر دیکھیں, اگر آپ اس اسٹیٹمنٹ میں اس کی جنس کیا ہے, وہ کیا خرید و فروخت ہوگا, اس کی کوانٹٹی کیا ہوگی, اس کی کوالٹی کیا ہوگی, اس کا وزن کتنا ہوگا, وہ کس ٹائم پر ڈیلیور ہوگا, اس کی قیمت کیا ہوگی, پر یونٹ قیمت کیا ہوگی, ٹوٹل اس کی پرائس کیا ہوگی. تو یہ ساری چیزیں ایکچولی انسرٹینٹی کو ہی ریموو کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. اوکے, ڈو ریمبر ون امپورٹنٹ تھنگ ہے دیٹ یو ریموو انسرٹینٹی اینڈ یو گیٹ انوالو ان ٹو دا ربا. دس از ناٹ ایکچولی اپلیکیبل اور دس از ناٹ پرمیزیبل. آئی مین آپ کہتے ہیں جناب میں نے دیکھیں اس کے ساتھ سود کی بنیاد پر مالی لین دین طے کر لیا ہے, ساری باتیں واضح کر دی ہیں, کوئی انسرٹنٹی ایگزسٹ نہیں کرتی, تو کیا میں یہ کر سکتا ہوں؟ تو میرا آنسر ہوگا نہیں بھائی, نہیں کر سکتے, کیونکہ یہاں پر اوکے انسرٹنٹی تو نہیں ہے لیکن ایک واضح ممانعت موجود ہے اور وہ ہے ربا, جس کو آپ نہیں کر سکتے. تو میں کہوں گا کہ نہیں جناب یہ کانٹریکٹ لیگل نہیں رہا اسلامک فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے. بہرحال یہاں پر کچھ اور بھی باتیں میرا خیال ہے کر دینی چاہیے, لیکن ہم چونکہ ذرا کانٹینٹس میں اپنے آپ کو لمیٹڈ کر رہے ہیں تاکہ ہمارا زیادہ فوکس سبجیکٹو پرسپیکٹیو سے رہے, تو چلتے ہیں آگے. غرر ریلیٹس مور ٹو انسرٹنٹی دین ٹو رسک. سو یہاں پر یہ دیکھیں انسرٹنٹی کو غرر ایکچولی ایڈریس کر رہا ہے. یس دیر وڈ بی رسک. آپ ایک لکڑی لے رہے ہیں کسی سے, وہ لکڑی اب آتے آتے اگر وہ بارش میں بھیگ جاتی ہے تو لکڑی خراب ہو سکتی ہے, یہ رسک ہے. لیکن جب آپ نے لین دین کیا تھا تب انسرٹینٹی نہیں ہونی چاہیے کسی بھی قسم کی. سو غرر جو ہے وہ ایڈریس کرتا ہے انسرٹینٹی کو. جتنی انسرٹینٹی زیادہ ہوگی رسک اتنا بڑھتا چلا جائے گا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسک از اے ریزلٹ آف دا انسرٹینٹی. سو میں نے ایز اے اسٹوڈنٹ میں نے جو چیزیں دیکھی ہیں کہ وہ جو قانون ہے نا کیئر از بیٹر دین کیور, اسلام اپنے بہت سارے پرسپیکٹیو میں اس کو فالو کرتا کہ اس سے پہلے کہ خرابی جو ہے وہ پیدا ہو آپ اس کی وجہ ہی ختم کر رہے ہیں. سو
And the next line, gharar also means deception through ignorance by one or more parties to a contract. So again, it is a source of deception, making the contracts too complex to clearly define the benefits, liabilities of the party. آپ لکھت پڑھت میں تحریری اعتبار سے یا الفاظ کے ہیر پھیر سے اس کو اتنا کمپلیکس کر دیتے ہیں کہ سیکنڈ پارٹی اس کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پا رہی، اور ٹو سم ریزن اس کی مجبوری ہے آپ کے ساتھ ٹریڈ کرنا، یا اس کی وہ پروڈکٹ نیڈیڈ ہے اور آپ اسے اس کانٹریکٹ میں اس کے ساتھ داخل ہو جاتے ہیں، جس میں آپ اپنے آپ کو تو بہت اشور کر رہے ہیں لیکن اسے آپ ہائیلی انسرٹن کر رہے ہیں. غرر in the object of contracts may include the ignorance about the genus. آپ اگنور کر رہے ہیں، آپ اس کو ایڈریس نہیں کر رہے ہیں اپنے کانٹریکٹ میں لین دین کے معاملہ میں. اگنورنس اباؤٹ دا اسپیشیز، جس جنس کا تبادلہ ہوگا اس کا ہی نہیں پتہ کسی کو. اگنورنس اباؤٹ ایٹریبیوٹس، اس کا وزن، اس کا اس کی کوالٹی یا اس کی اسٹیٹ آف ڈیلیوری جو بھی ہے. اگنورنس اباؤٹ دا کوانٹٹی آف دا آبجیکٹ، وہ جیسے میں نے ابھی پہلے بتایا کہ اس کا وزن اگر اس کا کے جی میں ہے، اگر اس کا لیٹرز میں ہے تو وہ بھی انسرٹن ہے، آپ اسے ڈیفائن ہی نہیں کر رہے. اگنورنس اباؤٹ دا اسپیسیفک آئیڈینٹی آف دا آبجیکٹ. اچھا، یہ پچھلا پوائنٹ جو ہے اس میں اگر میں کہہ دوں جناب میں آپ کو کھجوریں دوں گا اور آپ مجھے 5,000 روپیہ دیں گے، تو بھائی کتنی کھجوریں دیں گے یہ تو بتائیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ڈی پوائنٹ ہے اگنورنس اباؤٹ دا کوانٹٹی. اچھا، ای پوائنٹ اگنورنس اباؤٹ دا اسپیسیفک آئیڈینٹی آف دا آبجیکٹ. نمبر نیکسٹ ہے جی اگنورنس اباؤٹ دا ٹائم آف پیمنٹ از ان ڈیفرڈ سیلز. جناب آپ مجھے ابھی 10 کلو کھجوریں دے دیں تو میں آپ کو اس کے پیسے دے دوں گا. بھائی کب دیں گے؟ کل دیں گے، پرسوں دیں گے، 20 تاریخ کو دیں گے، 30 تاریخ کو دیں گے، کتنے دن بعد دیں گے؟ سو اس کو ڈیفائن کرنا ضروری ہے. ایکسپلیسٹ اور پروبیبل inability to deliver the object, contracting on an non-existent object. نہ میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے تو ہم اس کو خرید و فروخت کیسے کر سکتے ہیں؟ because it creates uncertainty. Contracting on a non-existing object کی پوائنٹ ہو گیا. not seeing the object. اور اب میں آپ کو کوئی ایسی چیز بیچ رہا ہوں پوزیشن میں تو میرے ہے لیکن آپ نے اس کو دیکھا ہی نہیں ہے، میرے زبانی کلیم پر آپ بات کر رہے ہیں تو میرا کلیم انٹرپریٹیو پوائنٹ آف ویو سے غلط بھی تو ثابت ہو سکتا ہے. تو آبجیکٹ کا ہونا، اس کا فزیکلی ایگزسٹ کرنا تاکہ آپ اسے سیل کر سکیں. دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ نے بہت ساری چیزیں سیکنڈ ہینڈ یوزڈ میں خریدی ہوں گی، آپ کا ایمفسائز اس بات پر رہتا ہے کہ بھائی مجھے وہ پروڈکٹ دکھاؤ، پہلے میں دیکھنا چاہتا ہوں. سم آف دا ٹائم او ایل ایکس پر بے تحاشا لوگوں نے ایڈورٹیزمنٹس لگائی ہوتی ہیں کہ جناب میں گاڑی بیچ رہا ہوں، میں موٹر سائیکل بیچ رہا ہوں، تو آپ ان کی پکچرز دیکھ کے آپ ڈیسیژن نہیں لے لیتے کہ میں نے یہی خریدنا ہے. آپ ان کو سلیکٹ کرتے ہیں اور 1 بائی 1 جا کے وزٹ کرتے ہیں، اور سم آف دا ٹائم یو فائنڈ اٹ کہ پکٹوریل فارم میں وہ جو آبجیکٹ جیسا دکھ رہا تھا فزیکل اپیرنس میں ایکچولی ویسا نہیں ہے، اور اس میں تو یہ مسئلہ بھی اور یہ مسئلہ بھی ہے. تو دیکھیں انسرٹینٹی ہی ریموو کرنے سے دونوں پارٹیز کے درمیان پاسبل کلیشز نہیں ہوں گے، اور اگر کلیشز نہیں ہوں گے تو کسی بھی قسم کا مالی یا سماجی جو افراتفری ہے وہ پیدا نہیں ہوگی. In the continuity of the topic, a number of invalid sales are included in this category. We can recognize them like selling known or unknown goods against an unknown price, such as the selling of the milk in the under of a cow. اکثر یہ گوالے اس طرح کے معاملات کرتے ہیں. تو میں نے 1-2 دفعہ کسی سے بات بھی کی ہے تو اچھا جناب یہ گائے کتنے کی ہے؟ جناب یہ گائے تو ہم نے 2 لاکھ سے نیچے نہیں دینی، کیونکہ اس کی ڈیلی کی جو پروڈکشن ہے وہ 20 kg ملک پر ڈے ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جب وہ اس کو مارکیٹ میں بیچنے کے لیے لے کر جاتے ہیں تو اسے اس ٹائم پیریڈ میں لے کر جاتے ہیں کہ جہاں پر ملک کوانٹٹی میں اکٹھا ہو چکا ہوتا ہے اور انہوں نے اس کو ایکسٹریکٹ نہیں کیا ہوتا.
تو اب خریدنے والا بیچارہ اس کا ایکسپیریمنٹ کرتا ہے تو کہتا ہے ہاں ہاں یہ تو کوانٹٹی میٹ ہو گئی ہے، لیکن جب وہ اس کو ریپیٹ خرید کے لے کر چلا جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ جناب اس کی تو پروڈکشن اتنی نہیں ہے اور بیچنے والے نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا۔ تو دیکھیں میں پھر یہ کہوں گا کہ جب ہم اسلامک فائنینس ڈسکس کرتے ہیں تو اس کا مقصد صرف اور صرف بینکس کو ایڈریس کرنا نہیں ہے۔ ہم اپنے کاروباری اعتبار سے اور لین دین کے اعتبار سے بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں کہ جو کہ غلط ہیں، اور اسلامک فائنینس اس کی پرمیشن اس لیے نہیں دیتا کہ وہ کہ جناب وہ پابندی ہے، نہیں پرمٹ کرتا اس لیے کہ وہ پابندی ہے، بلکہ وہ اس لیے پرمٹ نہیں کرتا کہ اس سے خرابی پیدا ہوگی، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ان کے جو پیروکار ہیں، ان کے جو ماننے والے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ کرتے پھریں۔ اسی طرح سیلنگ دا کانٹینٹس آف اے سیلڈ باکس، یہ جناب ڈبے میں سے جو نکلا آپ کا، ٹھیک ہے، میں فہد مصطفیٰ کے پروگرام کی بات نہیں کر رہا، میں خرید و فروخت کے دوران کی بات کر رہا ہوں کہ میں آپ کو ایک باکس کہتا ہوں جناب یہ 1000 روپے کا، اس میں سے سونا نکلا ہے، اس میں سے لفافہ نکلا ہے آپ کا، اگین دس از غرر۔ سمن میں سے آئی سیل یو وٹ ایور از ان مائی پاکٹ، میری جناب پاکٹ میں جو کچھ ہے وہ میں آپ کو بیچتا ہوں، بتائیں کتنے کا۔ اب آپ اس بندے کے ظاہری خد و خال سے کہتے ہیں یار کو 10,000 روپے تو اس کی جیب میں ہوگا، میں جناب 5,000 روپے لگاتا ہوں، بعد میں پتہ لگتا ہے کہ اس کی پاکٹ میں صرف ٹافی نکلتی ہے۔ تو میرے بھائی اسلام انسرٹینٹی کو الاؤ نہیں کرتا کسی بھی بزنس ڈیل میں۔ سیلنگ گڈس وداؤٹ پراپر ڈسکرپشن such as selling the lot of cloth with unspecified quality of cloth, size and design، یہ جناب تھان پڑے ہیں، بتائیں کتنے کے۔ بھائی یہ ان کی width یعنی کہ ان کا بر کتنے میٹر ہے، کتنے گاز ہے، اس کا تانا بانا کیسا ہے، یہ کپڑا کوالٹی میں کیسا ہے، کس سٹیٹ کس فارم میں ہے یہ کپڑا، پھر ہی تو اس کا لین دین ہوگا نا۔ تو سوتر مارکیٹ میں سوتر منڈی میں آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا جناب بس زبانی جمع خرچ ہو رہا ہے، لوگوں کا لین دین ہو رہا ہے، نہ خریدنے والے کے پاس کوانٹٹی خریدنے کے پیسے ہیں اور نہ بیچنے والے کے پاس ایکچولی کپڑا ایگزسٹ کرتا ہے۔ اور میری یہ باتیں سننے کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ جناب پھر کون سا کاروبار رہ گیا ہے جو جائز ہے۔ تو دیکھیں اسلام میں پھر کہوں گا کہ کاروبار کرنے سے منع نہیں کرتا، لیکن اسلام پابند کرتا ہے اپنے ماننے والوں کو کہ وہ ان باتوں سے پرہیز کریں، منع رہیں جن کی ممانعت ہے، اور ان اخلاقیات کو تصور میں لاتے ہوئے، ان اخلاقیات کو انشور کرتے ہوئے جن سے کسی کا بھی نقصان نہیں ہوگا، کاروبار کریں۔ اسلام اس جو پیسے کو حلال کہتا ہے، جو آپ بالکل بھی کسی کو دھوکہ دے کے نہیں کماتے، حرام بیچ کے نہیں کماتے۔ حالانکہ دیکھیں آپ کو میں اگر یاد دلاؤں تو فرمان آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا کہ ہاتھ سے کمانے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ تو بھائی وہ ہاتھ سے کمانے والے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ وہ جو مزدور صبح جا رہا ہے اور وہ اینٹیں لگا رہا ہے، محنت کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ آپ رزق اللہ کی زمین پر تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں تاکہ آپ اپنے فیملیز کی نیڈز کو پورا کر سکیں، اپنی نیڈز کو پورا کر سکیں، اور اسلام اس دورانیے کو بھی ایون عبادت کا نام دیتا ہے اگر آپ حلال طریقے سے کما رہے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جی سیلنگ گڈس وداؤٹ اسپیسیفائنگ دا پرائس سچ ایز سیلنگ ایٹ دا مارکیٹ پرائس۔ جناب میں 15 دن بعد آپ کو مارکیٹ کے ریٹ پہ بیچ دوں گا، پتہ نہیں مارکیٹ کا ریٹ کیا ہوگا اس دن۔ سیلنگ گڈس وداؤٹ الاؤنگ دا بائر ٹو پراپرلی ایگزامن دا گڈس، تو اگین یہ بھی انسرٹینٹی کریٹ کرتا ہے۔ آئی ہوپ میں کچھ کلیئر کر پایا ہوں غرر کے ٹاپک کو، امید ہے کہ آپ اسے سمجھیں گے اور اپنی بک سے ڈیٹیل فارم میں پڑھیں گے۔ محمد ایوب صاحب کی بک میں یہ ٹاپک بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلینڈ ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔